ایک وقت کی بات ہے جب ایک سنڈریلا نامی لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت خوش باش رہتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور انہوں نے اسے بہت لاڈ پیار سے بڑا کیا تھا۔ وہ سب ہنسی خوشی رہتے تھے کہ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ اس کی ماں کو کینسر ہو گیا ہے، تو اس کی طبیعت کافی خراب ہونے لگی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ بس اپنی ہی دونوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتی تھی اور سب کچھ ان کو دینا چاہتی تھی۔ ان تینوں نے مل کر سنڈریلا کو گھر کی نوکرانی بنا دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد سنڈریلا کے باپ کو کسی کام سے شہر سے دور جانا پڑا۔ سنڈریلا بہت اداس تھی لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاپا چلے جائیں گے تو اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں اس پر بہت ظلم کریں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے اس پر ظلم شروع کر دیے اور اس سے سارے گھر کا کام کراتی تھی اور اس کا مذاق بناتی تھی۔ پر سنڈریلا نے کبھی برا نہیں منایا، ہمیشہ ہنسی خوشی سے کام کیا۔ اس شہر میں ایک بادشاہ بھی رہتا تھا جو اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتا تھا، تو اس نے سارے شہر میں یہ اعلان کروایا کہ ساری لڑکیاں میرے پیلس میں تشریف لائیں اور جو میرے بیٹے کو پسند آئے گی وہ اس گھر کی شہزادی بنے گی۔ شہر کی سب لڑکیاں تیاریوں میں لگ گئی اور وہاں دوسری طرف سنڈریلا نے بھی اپنے لیے ایک ڈریس تیار کیا جو کہ اس کی ماں کا تھا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس ڈریس کو سجایا اور اچھی طرح سے بنایا کہ وہ بھی محل میں جانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اس کی سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں بھی جانے کی تیاری میں تھیں، کیونکہ سنڈریلا کی سوتیلی ماں چاہتی تھی کہ ان دونوں میں سے اس کی کوئی ایک بیٹی بادشاہ کے گھر میں بہو بن کر جائے، اور وہ یہ جانتی تھی کہ سنڈریلا بہت پیاری ہے، تو اس نے سنڈریلا کو جانے سے منع کر دیا اور اس کے بنائے ہوئے کپڑے پھاڑ کر پھینک دیے۔ اس کی سوتیلی ماں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ محل چلی گئی اور سنڈریلا کو گھر چھوڑ گئی۔ سنڈریلا کافی دیر بیٹھی روتی رہی اور اپنی ماں کو یاد کرتی رہی کہ وہاں پہ اچانک ایک فیری گاڈ مدر آئی اور وہ اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ ایک پری میرے پاس کیسے آ گئی، تو اس نے کہا مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے اور تم پریشان مت ہو، تم ضرور محل جاؤ گی۔ سنڈریلا نے پری کو ساری بات بتائی کہ کس طرح سے میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، تو میں بالکل بھی نہیں جا سکتی۔ تو پری نے اپنا ایسا جادو دکھایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سنڈریلا ایک خوبصورت شہزادی میں تبدیل ہو گئی، اور وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی جس پر اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پری نے اس کے لیے ایک سواری تیار کی جو کہ ایک کدو سے بنائی تھی اس نے، اور اس نے اسے بتایا کہ یہ جادو صرف رات کے 12 بجے تک ہے، جیسے ہی رات کے 12 بجیں گے تو یہ سارا جادو ختم ہو جائے گا اور تم اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاؤ گی۔ تو یاد رکھنا کہ تم نے 12 بجنے سے پہلے گھر واپس آنا ہے۔ سنڈریلا نے خوشی خوشی کہا کہ ہاں، یہ وقت تو بہت زیادہ ہے، میں اس سے بھی پہلے واپس آ جاؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ سنڈریلا خوشی خوشی محل کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ وہاں پہنچی، جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوئی، سب لوگ دیکھ کر اسے اتنا حیران ہوئے کیونکہ وہ بالکل ایک پری لگ رہی تھی۔ شہزادے نے اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا اور اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی۔ ان لوگوں نے کافی کیا، ہم لوگوں نے ان کو دیکھا۔ شہزادے نے فیصلہ لے لیا تھا کہ اگر وہ کسی سے شادی کرے گا تو وہ بس سنڈریلا ہوگی۔ سنڈریلا نے شہزادے کے ساتھ وہاں پر بہت اچھا وقت گزارا۔ کچھ دیر گزرتے ہی اس کی نظر جب گھڑی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ 12 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی ہے، تو اسے پری کی بات یاد آئی کہ
جادو ختم ہوئے صرف 5 منٹ رہتے ہیں تو سنڈریلا اچانک وہاں سے بھاگنے لگی اور جلدی جلدی اس سے نکلنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا اصلی روپ شہزادے کو دکھائے۔ سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور اس کا سینڈل اتر کر سیڑھیوں میں ہی رہ گیا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنا سینڈل پہن سکتی۔ وہ وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ شہزادہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا پر وہ نہ رکی۔ جیسے تیسے کر کے سنڈریلا گھر پہنچی اور سنڈریلا بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ سنڈریلا کی ماں کو اس پر شک ہوا تو انہوں نے اسے کمرے میں لاک کر دیا۔ وہ کافی چیختی چلاتی رہی کہ مجھے لاک نہ کریں، مجھے لاک نہ کریں، لیکن اس کی ایک نہ سنی۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو لڑکی شہزادے کو پسند آئی تھی اس کو تلاش کیا جائے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بادشاہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی تو اس نے اعلان کروایا کہ ان کے پاس ایک شیشے کا سینڈل ہے، جس لڑکی کو وہ سینڈل پورا آ جائے گا وہی پرنسس ہوگی۔ وہ شیشے کے سینڈل کو لے کر سب کے گھروں میں گئے اور سب کو پہنانے کی کوشش کی۔ پھر وہ سنڈریلا کے گھر آئے تو انہوں نے سنڈریلا کی سوتیلی بہنوں کو بھی پہنانے کی کوشش کی، جو کہ ان دونوں کو نہیں آیا۔ وہ لوگ وہاں سے جانے ہی والے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک نوکرانی پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بھی ہم یہ سینڈل پہنا کر دیکھتے ہیں۔ سوتیلی ماں نے ان کو روکنے کی کافی کوشش کی، پر ان کو حکم تھا کہ یہ سینڈل ہر ایک لڑکی کو پہنایا جائے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ سینڈل سنڈریلا کو پہنایا تو اسے فوراً فٹ آ گیا اور اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں دیکھتی رہ گئیں۔ سنڈریلا ایک شہزادی بن گئی اور اپنے شہزادے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔